السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا۔ یہاں پہ ازلہ کا لفظ آ رہا ہے، یہ ذلہ سے ہے، اور ذلہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے بہکا دینا اور پھسلا دینا۔ یہاں پہ ترجمے میں جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ کہ شیطان نے جب ان دونوں کو بہکایا تھا تو یہ عمل فوری طور پہ نہیں ہوا، اس عمل کو کرتے ہوئے بہت عرصہ لگا ہوگا۔ اب وہ کتنا عرصہ لگا ہے قرآن اس بارے میں بات نہیں کرتا ہے، کیونکہ جنت میں کوئی ایک درخت تو تھا نہیں، ہزاروں اربوں درختوں میں وہ ایک درخت تھا جس سے منع کیا گیا تھا۔ اب شیطان کا ان دونوں کو اس درخت تک لے کر جانا اور پھر کنونس کرنا کہ آپ نے اس کا پھل کھانا ہے، اس کے پیچھے اس کی بہت ساری اسکیمنگ ہے، بہت ساری محنت ہے، کوشش ہے، اور اس میں یقیناً جو ہے ایک عرصہ دراز ہے۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شیطان انسان کو جو ہے وہ یکدم نہیں بہکاتا، بلکہ آہستہ آہستہ کسی کام کی طرف مائل کرتا ہے، چھوٹی بات سے بڑی بات کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لیکن ازلہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس نے ان دونوں کو چاہے جتنا بھی عرصہ لیا بہکانے میں، لیکن فائنلی جو ہے وہ اپنی سازش میں، اپنی اسکیمنگ میں جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو ٹیکنیک اس نے ہمارے والدین کے ساتھ اختیار کی تھی، وہی ٹیکنیک وہ ہمارے ساتھ بھی اختیار کرتا ہے کہ گناہ کے قریب لے کر آتا ہے، پہلے وسوسے کی صورت میں، پھر چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی صورت میں، اور پھر فائنلی وہ کوئی بہت بڑا جرم یا بہت بڑا گناہ جو ہے وہ ہم سے کروا لیتا ہے۔ لہٰذا وہ ناکام نہیں ہوتا، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور وہ چھوٹے چھوٹے حملوں سے جو ہے وہ پھر بڑا نقصان جو ہے وہ ہمارا کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہر چھوٹے سے چھوٹے خیال کو بھی، وسوسے کو بھی اور گناہ کو بھی جو ہے وہ چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ شیطان کی اسکیمنگ کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور پھر ان دونوں کو نکال دیا جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا، تو ہم نے کہا کہ نَهْبِطُوا، اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ اب یہاں پہ اِہْبِطُوا کا لفظ جو آیا یہ ہبطہ سے ہے، اور ہبطہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کا بلندی سے نیچے کی طرف گر جانا۔ اب آپ قرآن پاک میں یہ لفظ غور سے دیکھیں گے کہ کہاں کہاں آیا ہے۔ یہاں پہ یہ لفظ آ رہا ہے جنت سے دنیا کی طرف آنے کے لیے، اور جو ہے کہ جنت ایک اعلیٰ درجہ ہے، اونچا مقام ہے، اور وہاں سے نیچے زمین کی طرف آنا، تو اس کے لیے جو ہے اہبطوا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ایک ٹھکانہ ہے۔ مستقر کا لفظ جو آتا ہے وہ کسی جگہ میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے یا تھوڑی دیر کی اسٹے کے لیے جو ہے مستقر کا لفظ آتا ہے۔ یہی لفظ جو ہے آدم علیہ السلام اور حوا کے لیے جنت کے لیے بھی آیا ہے، کیونکہ ان کے لیے وہاں پہ کچھ عرصے کا رکنا تھا، پھر انہوں نے دنیا میں آنا تھا، اور پھر دوبارہ جو ہے فائنلی جب وہ جنت میں جائیں گے تو پھر ہمیشہ کے لیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے قرآن میں مستقر کا لفظ جو ہے وہ جہنم کے لیے بھی آیا ہے کہ کچھ اہل ایمان بھی ایسے ہوں گے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے جہنم میں جائیں گے اور پھر وہاں سے نکالے جائیں گے۔ تو مستقر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی جگہ میں تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کرنا۔ تو دنیا میں ہمارا اسٹے جو ہے یہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے، بہت تھوڑے وقت کے لیے ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور پھر یہ متاع ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، ہمیں جو دنیا میں بھیجا گیا ہے، مفسر کرام فرماتے ہیں ایکچولی یہ سزا نہیں ہے، یہ عیسائیت کے مذہب کا عقیدہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک لعنت ہے اور ہمیں یہاں پہ بطور سزا بھیجا گیا ہے۔ اسلام ایسی بات نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ معافی تلافی کے بعد آدم علیہ السلام سے جو بھی خطا ہوئی تھی، اس کے بعد دنیا میں جو آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا یہ خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اور خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اپنے مالک کا نائب ہوتا ہے۔ لہٰذا دنیا میں ہمارا اسٹیج جو ہے وہ تھوڑے عرصے کا ہے، اور دنیا میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، چاہے وہ سورج، چاند، ستارے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، اور یہ کھیتی ہے، رزق ہے، اولاد ہے، جو کچھ بھی اس دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اس کو متاع کہا گیا ہے۔ متاع لفظ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ آپ کا شوق اور آپ کا مقصد نہیں ہوتی ہے، یا وہ آپ کی پسند نہیں ہوتی ہے۔ مثلاً جیسے گھر میں جھاڑو بھی ہوتا ہے، ڈسٹ بن بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارے کام آتی ہے، بٹ یہ ہماری چوائس نہیں ہے، یہ ہمارا شوق نہیں ہے۔ ایسے لفظ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے اور دنیا کی ہر چیز کے لیے کہا ہے کہ یہ متاع ہے، کہ دنیا میں ہر چیز تمہارے لیے جس فائدے مند ہے، تمہیں سپورٹ کرنے کے لیے ہے، تمہارے استعمال، تمہاری ضرورت کی چیز ہے، مگر یہ دنیا تمہارا شوق نہیں ہونی چاہیے، یہ تمہارا ٹارگٹ اور تمہارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا بڑی غور طلب بات ہے کہ دنیا میں آنا ہمارا بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہے، اور پھر جو کچھ دنیا میں ہے وہ سارا کا سارا متاع ہے۔ اِلیٰ حین، اور حین کہا گیا ہے ایک وقت تک ہے، وہ وقت کیا ہے؟ مہینہ، دن، سال، یہ نہیں بتایا گیا، مگر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک محدود وقت ہے، تب تک یہ سب ہمیں دیا گیا ہے، اس کے بعد ہم نے کہیں اور چلے جانا ہے۔